یہ ہماری فیملی کی تھرڈ جنریشن ہے. پہلے اسپیکر جو تھے وہ آغا بدر الدین درانی تھے. وہ پاکستان بننے سے پہلے ڈپٹی اسپیکر رہے، پھر اس کے بعد اسپیکر رہے. پھر جب پاکستان ریزولیشن موو ہوئی تھی، اس زمانے میں پیپر پہ نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں رجسٹر ہوتا تھا. رجسٹر میں وہ لکھتے تھے کہ ہم یہ ریزولیشن موو کر رہے ہیں، فلانا ممبر یہ ریزولیشن موو کر رہا ہے. تو جب وہ ریزولیشن موو ہوئی، وہ پاس ہوئی، تو پھر سائن کرنا پڑتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی پیپر پہ سائن لے لیتے ہیں، وہ پیپر پہ اوپر سائن ہوتی ہے. اس زمانے میں رجسٹر پہ سائن کرنا پڑتا تھا. تو 3 تھے یا 4 ممبرز ایسے تھے جنہوں نے جا کے اپنے خون سے خون نکالا اور اس میں پین ڈپ کیا اور رجسٹر پہ سائن کیا. ایک الوی صاحب تھے اور ایک میرا خیال ہارون فیملی کے تھے. تو ان سے پوچھا گیا آپ کے پریس کے دوستوں نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ہم انگریزوں کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے اپنا خون بھی دیں گے. تو یہ آغا بدر الدین صاحب تھے بیفور پارٹیشن، جب پاکستان نہیں بنا تھا. اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب رہے. اس زمانے میں ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، پھر اسپیکر بھی رہے. اور اب یہ پچھلے 8 سال سے میں ادھر پہلی دفعہ بھی ہوا، 5 سال وہ کمپلیٹ کیے. اور اس 5 سال میں جو سروے ہوا، آپ کے جو سروے کرتے ہیں پولیٹیکل، انہوں نے سندھ اسمبلی کو نمبر 1 پہ رکھا پورے پاکستان میں، ہائیسٹ ان میکنگ لا امینڈمنٹس اینڈ ریزولیشنز، نمبر 1 پہ آئی. اس کے بعد پھر الیکشن ہوا، تو پھر مجھے پارٹی کا حکم ملا کہ آپ ابھی تھوڑا اور رہیں ادھر. تو میں پارٹی کا جو حکم ہوتا ہے ہم تو ہمیشہ وہی کرتے ہیں. تو اب 2-2.5 سال سے میں جو ڈفرینٹ ایکسپیرینس میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت ڈفرینٹ لوگ تھے پارلیمنٹیرینز، اب اس وقت ڈفرینٹ پارلیمنٹیرینز ہیں. تو سب کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتی ہے. اور میں یہ آپ سمجھیں کہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں. مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اس اسمبلی میں، اور کبھی ہم اپوزیشن میں رہے ہیں، کبھی ہم پاور میں رہے ہیں، میں کیبنٹ میں رہا ہوں. تو میں سیکھ رہا ہوں ایوری ڈے. جب میں جا کے چیئر پہ بیٹھتا ہوں تو اندر ہاؤس میں ایک نئی انوائرمنٹ ہوتی ہے، نئے ایشوز آتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور اسی وقت ڈیسیشن لینا پڑتا ہے. اینڈ ایز اے اسپیکر آپ کو بیلنس ہو کے، آپ کو اپوزیشن کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے. ان دونوں کو بیٹھ کے بیچ میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی ایک ریلیشن شپ بنے. میں ایک برج بننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ریلیشن شپ بنے، ورکنگ ریلیشن شپ، سو دیٹ ہاؤس اسموتھلی چلے. کیونکہ یہاں پہ لا میکنگ ہوتی ہے، یہاں پہ پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، وہ لا سیکھتے ہیں، جو پرانے ہیں وہ سکھاتے ہیں. پھر کس طرح لاز آتے ہیں لا ڈپارٹمنٹ کے تھرو، کس طرح ہم ان کو موو کرتے ہیں، کس طرح ہم ان کو پاس کرتے ہیں. اگر چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر وہ چیلنج نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم کمیٹیز کے پاس بھیجتے ہیں. تو ڈفرینٹ طریقہ کار ہے. لیکن یہ ٹوٹلی جو ہمارے یہاں پارلیمنٹیرین سسٹم ہے یہ برٹش ہے. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کے ہاؤس میں انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کے صوبے میں کیا انوائرمنٹ ہے، آپ کی پاکستان میں کیا انوائرمنٹ ہے. کیونکہ قانون جب بنتا ہے، اس صوبے کا قانون بنتا ہے، تو وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے فور فائنل اپروول. نیشنل میں جائے گا، نیشنل سے جا کے پھر سینٹ میں جائے گا، پھر وہ قانون لا بنتا ہے. تو اگر ریکوائرمنٹ ہے تو وائی ناٹ. اور بلکہ اپ گریڈ کرنا چاہیے. جتنے پرانے قانون ہیں جو برٹش کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم کیوں یوز کریں؟ ہم تو اپنا ماحول دیکھیں گے نا جی، ہمارا اپنا ذاتی ہے، ایز اے سندھ کا ماحول، پاکستان کا ماحول، ہمارے عام لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے حساب سے قانون بنتے ہیں اور اپ گریڈ ہوتے ہیں. اس میں امینڈمنٹس آتی ہیں، اس کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ پہ ہوتی ہیں. اور انڈرسٹینڈنگ جب تک آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی نہیں ہوگی تو پھر ایشوز بنتے ہیں. دیکھیں، غصہ تو نیچرلی اگر آپ کو اکیوز کیا جائے
فار سم تھنگ وچ یو ہیو ناٹ ڈن. تو ریٹیلیشن تو ہوتی ہے، لیکن جب آپ جیل میں رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آدمی ایبزارب کر لیتا ہے. اور اسپیشلی اسپیکر کی چیئر ایسی ہے جو نیوٹرلٹی، جس میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میرے سے کوئی زبان سے کوئی ایسی چیز غصے میں نہ نکل جائے. اور یہ ایبزارب کرنا پڑتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایبزارب کرنا، کیونکہ وہ نیچے سے الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، حالانکہ وہ ریکارڈ نہیں ہوتی ہیں. ریکارڈ تب ہوں گی جب آپ اپنی سیٹ پہ ہوں گے اور مائک آن ہوگا تو پھر وہ ریکارڈ ہوتی ہے. کسی کے اوپر نہیں. میں سیریسلی، میں تو وہ نئے ہیں، خاص کر ہمارے پی ٹی آئی والے دوست جو ہیں تقریباً سارے نئے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں، تو لیٹ دیم لرن، اٹ ٹیکس ٹائم. باقی ہمارے ایم کیو ایم کے جو بھائی ہیں وہ سارے آلریڈی ایکسپیرینسڈ ہیں اور وہ جانتے ہیں، وہ پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ سلپ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ آؤٹ آف اپنے جو ان کی جو پرانی یاداشت ہیں وہ ان کو یاد آ جاتی ہیں، جس پہ ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی کافی پرانی ایکسپیرینس ہے. نہیں دیکھیں، نئے آنے کی اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کرو. نئے آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہاؤس میں آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ حرکتیں آپ باہر کر سکتے ہیں. ہمارا سٹینڈ ہے باہر پریس کا، وہاں جا کے آپ جو کچھ کہنا ہے آپ کہیں. اور رول میں یہ ہے کہ آپ اسپیکر کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے. یو کی ناٹ جا کے بولتے ہیں، بلیم کرتے ہیں، بلیم گیمز کرتے ہیں کہ اسپیکر نے یہ نہیں کیا، ہماری سنتا نہیں ہے. بھائی آپ رولز تو پڑھ کے آؤ نا یار. آپ مجھے بتاؤ کہ کون سے رول کے حساب سے میں آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ میں الاؤ کروں. ٹھیک، ختم، سمپل ایز دیٹ. آپ جائیں جا کے اسٹریٹ پہ جا کے یہ حرکتیں کریں، پلنگ لے جائیں اور گھومے پھریں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں طریقے سے ہوتی ہیں. جو رولز کہتے ہیں یو ہیو ٹو فالو دا رولز. رولز میں نے نہیں بنائے، رولز ہاؤس نے بنائے، اپروول ہاؤس نے دیا ہے. اور اگر کہیں ڈیفیکلٹی آتی ہے کسی چیز میں بھی، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکلٹی ہے، اپوزیشن یہ چاہتی ہے اینڈ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، تو دین وہ چیز کو میں موشن بنا کے آئی پٹ اٹ انٹو دا ہاؤس. تو ہاؤس اس کی اگر اجازت دے گا تو ہم کریں گے، نہیں دے گا تو نہیں کریں گے. تو سارا سسٹم جو ہے وہ ہاؤس کا ہے. یہ میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جب ہم جیل سے نکلے تھے، تو میں نے رپورٹ بنا کے پریزیڈنٹ صاحب کو دی تھی، زرداری صاحب کو، کہ آپ اس کو باہر لے جائیں. ایک آپ جوڈیشل کمپلیکس بنا دیں جس میں جیل بھی ہو، اس کے اندر ججز بھی ہوں جو جا کے وہیں پہ کیس چلائیں، شہر سے تھوڑا سا باہر لے جائیں. کیونکہ جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو سینٹرل پریزن ہے یہ برٹش کے زمانے میں یہ اسٹیبل تھا. یہاں پہ ان کے جو پولیس والے تھے وہ گھوڑے کھڑے کرتے تھے. اگر اندر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جو بیرکس ہیں وہ سیدھی گھوڑے کی پارکنگ کی ایریا ہے نا، کہ گھوڑا یوں لمبا کھڑا ہے، اس کے اندر بیچارے لوگ نیچے سو رہے ہوتے ہیں لائن سے. کروٹ بدلتے ہیں تو پھر سارے کروٹ بدلتے ہیں. میں تو رہا ہوں نا اندر سے، میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو اس سے ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. میرے بچے بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں اس دفعہ، تو بہت ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اسکولز خراب ہو گئے ہیں، ان کی بیلز کرانی پڑی ہیں. ہائی کورٹ نے مہربانی کی ہے، وہ انڈرسٹینڈ کر کے ہمارے بچوں کی بیل کرائی ہے. میرا بیٹا جو ہے لاء اسٹوڈنٹ ہے، وہ بکنگھم یونیورسٹی میں لاء کر رہا تھا، اب وہ بیل پہ ادھر ہے، اب وہ آن لائن پڑھ رہا ہے. ایسی میری ایک بیٹی یونیورسٹی میں یہاں پڑھتی ہے انڈس ویلی میں، وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. اب ایک بیٹی میری امریکہ میں سیٹلڈ ہے جس کا نام نشان ہی یہاں نہیں ہے. بیٹی تو ہے میری، اس کو بھی آپ نے ڈال دیا. جہاں جہاں دورانی ہے یا آغا ہے آپ نے اس کو اندر ڈال دیا. تو ڈسٹرب تو بچے تو ہوتے ہیں نا. بچے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ نے، چلو اگر ہمارے باپ نے کچھ کیا ہم نے کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مینٹلی اپسیٹ کرتی ہیں. لیکن پھر مینٹلی آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ سیاست کریں یا آپ پھر یہ چیزیں فیس کریں. تو ہمیں سکھایا گیا ہے ہماری لیڈرشپ پہ فیس کریں، تو فیس کر رہے ہیں.